علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقبال اور قائد اعظم ملی سیاست میں نمایاں کردار۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ 1935 کا دستور قانون تیار ہونے میں پورے 8 سال صرف ہوئے۔ 1927 میں سائمن کمیشن کا تقرر ہوا، جس کی رپورٹ 3 سال بعد شائع ہوئی اور اشاعت کے ساتھ ناقابل قبول قرار دے دی گئی۔ 1930، 1931، 1932 میں گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ 1932 میں برطانوی وزیر اعظم نے اپنا فرقہ وارانہ کمیونل فیصلہ صادر کیا۔ پھر برطانوی حکومت نے اپنی تجاویز وائٹ پیپر کی صورت میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی۔ ان تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ کمیٹی بلائی گئی۔ اس کی سفارشات پر کئی مہینے پارلیمنٹ میں بحث و تمہیز ہوئی۔ ان میں مباحثوں کے دوران 1935 کے قانون کو آخری شکل ملی۔ اس قانون کے متعلق تمام بنیادی معلومات پارلیمنٹری کمیٹی کی ضخیم رپورٹ میں ملتی ہیں۔ خطبہ الہ آباد۔ علامہ اقبال پہلی گول میز کانفرنس میں شریک نہیں تھے، لیکن اسی دوران انہوں نے 1929 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا وہ مرکۃ الآراء خطبہ پڑھا جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوا، جو ہماری قومی تاریخ کی ایک اہم دستاویز ہے۔ اس کے کچھ حصے تاریخی ہیں اور کچھ فلسفیانہ اور بعض عصری مسائل سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ نے پورے وثوق کے ساتھ اس بات کی پیش گوئی کی تھی کہ تاریخی عمل کے سیاق و سباق میں برصغیر کے شمال مغرب میں ایک اسلامی مملکت کا قیام ناگزیر ہے۔ اس مملکت کا بنیادی فرض ہوگا کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کرے۔ تاریخ کے مطالعے سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دین اسلام نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک قوم بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور اگر ہندوستان میں کوئی قوم صحیح معنوں میں نیشن کہلانے کی مستحق ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ہندوستان کے متعلق برطانوی اہل فکر کی سیاسی خامیوں کی نشاندہی کی، اور دوسری طرف انہوں نے ان قوموں کو بتایا کہ ہمارے اندر اسلام کی روح کو سمجھنے والے اور قوم کے مستقبل پر ایمان رکھنے والے رہنماؤں کا فقدان ہے۔ لیڈر کہلانے والے لوگ ذاتی مفاد کی خاطر قوم کے مفاد کو بیچنے میں دریغ نہیں کرتے۔ اس خطبے کا ایک لفظ آج بھی پڑھے جانے کے قابل ہے: دستور کی مہم اور رجعت پسندانہ دفعات۔ 1935 کے ایکٹ کو پارلیمنٹری ڈرافٹنگ کا شاہکار کہا جاتا ہے، لیکن اہم مقامات پر وہ ابہام کا مجموعہ ہے۔ گورنر جنرل کے غیر محدود اختیارات اور اقلیتوں سے متعلق دفعات کی زبان بے حد لچکدار ہے۔ تاریخ تشریح کرنے والا آزاد ہے کہ ان کے اندر جو معنی چاہے ڈال دے۔ اگرچہ اس دستور کے مضمون نے واشگاف طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ مستقبل میں ہندوستان کو متحد رکھنے کے امکانات بہت محدود ہیں، تاہم انہوں نے آئین میں وہ کچھ شامل کر لیا جس سے برطانوی اقتدار کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ علامہ اقبال نے اس نکتے کو پہلے تو مسلم کانفرنس کے 1932 کے صدارتی خطاب میں واضح کیا تھا، اور بعد میں قائد اعظم کو ایک خط میں لکھا تھا کہ نیا آئین انگریزوں نے محض ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وضع کیا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو کسی مسئلے کا حل موجود نہیں۔ 1935 کے ایکٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کا بندوبست بھی کیا تھا، لیکن ایکٹ کے ان الفاظ سے کہ صوبائی گورنر
اور گورنر جنرل اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کو نگہداشت کریں گے۔ متضاد معنی اخذ کیے جا سکتے تھے کیونکہ جائز حقوق اور مفادات کے الفاظ ان حقوق اور مفادات کا تعین نہیں کرتے۔ پورے قانون اور اس کے متحد نافذ ہونے والی ذیلی ہدایات میں بھی ان کے تمدن سے گریز کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ اقلیتوں کا تحفظ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے بہت سے پہلو جس کی تشریح اور توضیح اقلیتوں کا کام ہے۔ اتنے اہم مسئلے کو ایک فرد واحد یعنی کہ گورنر یا گورنر جنرل کی صوابدید پر چھوڑ دینے سے اصلاح اقوال ناممکن نہیں تو مشکل تو ضرور ہو جائے گی۔ بعد میں ان کے خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں